الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات بارکہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الروم کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد طاقت پیدا کر دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ وہ طاقت کم ہونا شروع ہو گئی اور دوبارہ سے کمزوری اور بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو گیا. یخلق ما یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ نہایت جاننے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے. انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کی حالت کو دیکھیں. ایک جو نومولود بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ والدین بھی اٹھاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اس کا بازو نکل نہ جائے، کوئی اس کی ٹانگ ٹیڑھی نہ ہو جائے. بڑے احترام سے، بڑے احتیاط سے اور کئی کپڑوں کے اندر لپیٹ کے اور بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے. اس کو غسل دینے سے پہلے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. پانی گرم ہو، کمرہ گرم ہو اور پہلے سے کپڑے گرم تیار ہوں
تاکہ فوری طور پہ اس کو نہلا دھلا کے فوراً کپڑوں کے اندر داخل کر دیا جائے، ہیٹر لگا ہوا ہو۔ یہ سارے اہتمام اس معصوم اور نومولود بچے کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، کمزور خلقت، اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی اس کی انگلی مروڑ بھی جائے تو ٹوٹ جائے، ذرا سا اس کو تھپڑ مار دیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا سانس ہی بند ہو جائے، اتنا کمزور۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ دکھاتا ہے کہ یہ کمزور ترین بچہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کل کو ہل نہیں سکتا تھا اب ہلنا شروع ہو گیا ہے، جو کل اٹھ نہیں سکتا تھا اب اٹھ کے بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، پہلے بیٹھتا تھا گر جاتا تھا اب بیٹھ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے کھڑا ہو کے گر جاتا تھا، چلتا تھا پھر گر جاتا تھا، اب اس کے پاؤں میں استحکام آ گیا ہے، قدموں میں طاقت آ گئی، اب یہ چلنا شروع ہو گیا ہے، دوڑنا شروع ہو گیا ہے، اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ چلنے شروع ہو گیا ہے، ہمارا بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے۔ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کیک کھلائے جاتے ہیں، ہر بات پہ خوشی، ہر بات پہ خوشی۔ آج ہمارے بچے نے چلنا سیکھ لیا ہے، آج ہمارے بچے نے بولنا شروع کر دیا ہے، آج ہمارے بچے نے ہم سے کچھ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ بچے کی کیفیت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور بڑا کرتے ہیں، اب وہ کیا ہے، اب وہ سکول جانے شروع ہو گیا ہے، ابھی بھی کمزور ہے لیکن بہرحال سکول جا رہا ہے، بستہ اٹھانے کی طاقت آ چکی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ جوان ہو جاتا ہے، طاقت، جذبہ، جنون، اور اس کے اندر ایک ہیبت، اور اس کی آواز میں ایک زور ہوتا ہے، ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے۔ وہی بچہ جو کل اپنا فیڈر نہیں اٹھا سکتا تھا اب 20 کلو کی 40 کلو کی بوریاں اٹھا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اس کو طاقت دے دی۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم اس کو کمزوری کے بعد قوت عطا کر دیتے ہیں، لیکن پھر یہی جوان ہوتا ہے، آہستہ 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 مڑ کے اس کا ریورس گیئر لگ جاتا ہے، دوبارہ سے اپنے بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، اب اس کا چلنا مشکل ہے، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا ہے، سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتا ہے، جب اٹھنا چاہتا ہے بستر سے بچوں کو آواز دیتا ہے، باتھ روم میں بعض اوقات اگر نیچے بیٹھ جائے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اسپیشل سیٹ لگوائی جاتی ہے کہ کہیں ابا جی نیچے بیٹھے تو کہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ دکھاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس طرح بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من تراب، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقہ، پھر اس نے تمہیں لوتھڑے سے پیدا کیا، نطفے سے لوتھڑا بنا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالتا ہے، باہر دنیا کے اندر لے آتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پختہ عمر کو، مضبوطی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تم بزرگ بن جاتے ہو، بوڑھے ہو جاتے ہو۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کو ہم بڑھاپے کی عمر سے پہلے ہی واپس بلا لیتے ہیں، بڑھاپا نہیں آتا، جوانی کے اندر ہی، بچپنے کے اندر ہی اللہ کہتے ہیں ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم اللہ فرماتے ہیں ومن نعمرہ نکسہ فی الخلق، جس کسی کو ہم طویل عمر دیتے ہیں ہم اس کو تخلیق کے اندر اوندا کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جس طرح بچپنے کے اندر کمزور تھا، جس طرح بچپنے کے اندر لاچار تھا، عاجز تھا، اسی طرح بڑھاپے کے اندر جا کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، کچھ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اٹھنا چاہے تو نہیں اٹھ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زندگی کے مختلف مراحل، یہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کہیں اس عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں جو بالکل ناکارہ پن کی عمر ہوتی، اتنا برا ہو جاؤں کہ کسی کے کام ہی نہ آ سکوں، اتنا برا ہو جاؤں کہ بالکل لاچار ہو جاؤں، بے بس ہو جاؤں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں۔ یعنی یہ وہ عمر ہے جو محتاجی کی عمر ہے، جس میں انسان بعض اوقات اللہ نہ کرے اپنے پیشاب کے لیے بھی، اپنے پخانے کی صفائی کے لیے بھی اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بعض اوقات انسان اپنے کھانا خود نہیں کھا سکتا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی، اور ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محتاجی سے بچانا، محتاجی کی عمر سے بچانا. یہ نہ ہو کہ ہم کسی ایسے حالات کا شکار ہو جائیں کہ ہم اپنا کھانا کھانے کے لیے بھی کسی اور کے محتاج، اور واش روم جانے کے لیے بھی کسی اور کے محتاج. یہ بہت بڑی محتاجی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارض العمر، اے اللہ میں ناکارہ پن کی ادھیر عمر کی حالت میں جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں. در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ کی تو عمر اتنی ہوئی نہیں، نہ آپ اتنے بوڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ امت کے بوڑھوں کے لیے یہ دعائیں تعلیم ہیں، یہ دعائیں تربیت اور تعلیم ہے کہ تم اپنے لیے یہ دعائیں مانگا کرو. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرے رزق کو کشادہ کر دینا، میرے رزق کو کشادہ کر دینا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو کام کاج کے قابل نہیں رہتا، دکان چلا نہیں سکتا، فیکٹری میں جا نہیں سکتا، اور خاص طور پہ اگر پرائیویٹ جاب ہے تو وہاں پینشن بھی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب بچوں کا محتاج ہے. کبھی ایک بچے سے کہتا ہے، کبھی دوسرے بچے سے کہتا ہے، کبھی بچیوں سے کہتا ہے، اے اللہ آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں میرے رزق کو کیا کر دینا؟ کشادہ کر دینا، میں اپنے بچوں کا محتاج نہ ہو جاؤں. کتنی بڑی بات ہے. کیونکہ جب انسان کے اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے تو واقعی اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی خاندان میں ایک اہمیت ہوتی ہے، گھر میں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. لیکن جب یہ معاملہ بچوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو بندہ بات میں مجبور ہو جاتا ہے، بات میں منتیں کرنی پڑتی ہیں، بات پہ ان کے سامنے عاجزیاں کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بات مانتے ہیں. تو فرمایا اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، اے اللہ جو میری بڑی ادھیر عمر ہو یا میری بڑھاپے کی عمر ہو اس میں کیا کر میرے رزق کو کشادہ کر دینا. وانقطاع عمری، اے اللہ جب میری عمر ختم ہونے کے قریب ہو تو اس وقت میرے ساتھ یہ معاملہ فرما دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی بڑھاپے کے حوالے سے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہم اپنی بیماریوں کی دوا لیں؟ جب ہم بیمار ہو جائیں تو کیا ہم بیماریوں کی دوا لے سکتے ہیں؟ دوائی لینا توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا دین کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تداووا فإن اللہ لم یضع داء الا وضع له شفاء، فرمایا لوگوں دوائی لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کوئی بیماری اتاری ہے اس کی اللہ نے ساتھ شفا بھی اتار دی. قاری صاحب یہ بچوں کو دیکھیے، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس بیماری کے ساتھ اللہ نے شفا بھی اتار دی ہے. الا داء واحدا، ماں سوائے ایک بیماری ایسی ہے جس کی کوئی دوا نہیں، جس کی کوئی دوا اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے. وہ سوال کرنے لگے اللہ کے رسول یہ بتلائیے وہ بیماری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحرم، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. آپ جتنا مرضی کالے رنگ لگائیں، آپ جتنا مرضی پنجیریاں کھائیں، جتنے مرضی آپ پستے کھائیں، بادام کھائیں، کاجو کھائیں، جو مرضی کھا لیں، دیسی گھی کھا لیں، لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ ایسی بیماری ہے اس کی کوئی دوا نہیں، اس کی کوئی شفا نہیں، یہ مستقل بیماری ہے، اور جب آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے تو پھر آپ واپس جوان نہیں ہو سکتے. اس لیے جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دے تو اس کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کئی لوگ زبردستی اپنے اوپر جوانی کو طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح کے ایسے غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتے ہیں جن کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اپنی سرجریاں کروانا جوان رہنے کے لیے، یا اپنے آپ کو انجیکشن لگوانا اور اس طرح کے دیگر کام، شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی. اس لیے انسان کو قبول کر لینا چاہیے کہ میری اب عمر کا وہ حصہ آ چکا ہے جس میں مجھے بوڑھا کہا جائے گا، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اسلام میں بوڑھوں کی بڑی عزت ہے، بوڑھوں کا بڑا احترام ہے، بڑی قدر ہے ان لوگوں کی. اور آج کی ہماری گفتگو بھی اسی حوالے سے. پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان من السعادۃ ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ الانابۃ. آپ نے فرمایا کہ یہ کسی انسان کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کو رجوع اللہ کی توفیق بھی دے دے. عمر بھی لمبی ہے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. دیکھیں نا کتنی سادہ سی بات ہے، اور سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس نے 10 سال اللہ کی عبادت کی، ایک شخص وہ ہے جس نے 60 سال اللہ کی عبادت کی.
تو کیا خیال ہے 60 سال والا اللہ کے قریب زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کا جنت کے اندر جو مقام ہوگا وہ کیا اس 10 سال والے سے بڑھ کر نہیں ہوگا؟ یقینی بات۔ اس لیے آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ طوبی لمن طال عمرہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی اور اس کا عمل بھی کیا ہے؟ اچھا ہے۔ اور اس کے مفہوم مخالف کیا ہے کہ اس شخص کے لیے بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا گناہ بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حرص و ہوس بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے، اللہ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی ہے مجھے اپنے قریب ہونے کی توفیق دے دے، اے اللہ میں تیرے قریب آ جاؤں، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہی تو خوش نصیب لوگوں کی نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عمر پانے کے لیے، لمبی عمر پانے کے لیے ایک نسخہ بھی تجویز فرمایا ہے۔ ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، مرنے کا تو کسی کو شوق نہیں ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور وہ لمبی عمر پائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی یہ بات ارشاد میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، فرمایا کہ جو کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر میں طوالت پیدا کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے گا اور صلہ رحمی میں والدین سے آغاز کرے، بہن بھائیوں سے آغاز کرے، بچوں سے آغاز کرے، اور پھر دیگر جو رشتہ دار ہیں، جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ اگر وہ حسن سلوک سے پیش آئے گا، ان کی ضروریات میں ان کے کام آئے گا، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرے گا، فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ طویل عمر سے نواز دیتے ہیں، اس کی عمر کے اندر اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، عام طور پہ ہوتا اس طرح ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی رزق میں کشادگی آ جائے، تھوڑا بہت پیسہ آ جائے تو رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے پاس کچھ مال و متاع آ جائے تو سب سے پہلے جن سے تعلق انسان کا ٹوٹتا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا بات فرمایا کہ رزق آنے کا ذریعہ ہی رشتہ دار ہے، رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہی صلہ رحمی ہے، جتنا صلہ رحمی کریں گے اتنا اللہ آپ کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ سامعین محترم، اب ان بوڑھوں کے بارے میں اور جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، اے لوگوں کیا میں تمہیں تمہارے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں، بتائیے ہم میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا اذا سددوا، فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ بزرگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہیں اور عمر لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ راہ راست کے اوپر ہے، وہ سیدھی راہ کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، سنت پہ قائم ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ایسے بزرگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، آپ نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو کوئی شخص اسلام کی حالت میں ہی بوڑھا ہو گیا، جب جوان تھا تب بھی مسلمان تھا اور اپنی جوانی کے ایام میں بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اسی سفر میں، نیکی کے سفر میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، فرمایا کہ کل قیامت کے دن کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کر دے گا، جس کی جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزری اور جو بڑھاپے میں گیا تو اسی کیفیت میں تھا کہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور سے مالا مال کر دے گا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، بڑی عجیب بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انی لاستحی من عبدی و امتی فتشیب لحیۃ عبدی ورأس امتی فی الاسلام اعذبها بعد ذلك، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے اس بوڑھے بندے سے حیا آتی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنے اس بوڑھے بندے سے حیا آتی ہے، اور اپنی اس بوڑھی بندی سے، جو عورت ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اس سے مجھے حیا آتی ہے کہ جس کی داڑھی کے بال اور جس عورت کے سر کے بال میری عبادت میں سفید ہو چکے ہیں، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں، مجھے اس بات سے کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے۔ تو یہ بوڑھوں کے لیے جو دین اسلام پر رہے، جو دین اسلام پر ہی بوڑھے ہوئے، بزرگ ہوئے، انہوں نے طویل عمریں پائیں، ان کے لیے کتنی ہی خوبصورت بشارت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دوں۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخیر مع اکابرکم البرکۃ مع اکابرکم، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ لوگوں برکت تمہارے اکابر کے ساتھ۔ برکت، آج ہر بندہ برکت کا متلاشی ہے، ہر بندہ آ کے کہتا ہے جی میرے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، میرے مال کے اندر برکت نہیں ہے، تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میرا نظام نہیں چل رہا، میری مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ تو ان کے لیے وظیفہ، ان کے لیے نسخہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا الخیر مع اکابرکم، ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ۔ اس لیے اپنے معاملات کے اندر اپنے بزرگوں کو اہمیت دیں، اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کو شامل کریں، اپنے کھانے پینے میں اپنے بزرگوں کو شامل کریں۔ اس سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہے۔ اس سے بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے گھر میں کوئی چیز لے کے آتا ہے، کوئی کپڑا لے کے آتا ہے، کوئی پہننے کی چیز، کوئی کھانے کی چیز، سب سے پہلے اپنے بزرگوں کو پیش کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مبارک سنت تھی، آپ ہمیشہ بزرگوں سے آغاز کرتے تھے، بزرگوں سے آغاز کرتے تھے، بزرگوں کو عطا کرتے تھے۔ سامعین محترم، فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے جو بوڑھے ہیں، تمہارے جو بوڑھے لوگ ہیں، تمہارے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ برکت اللہ نے رکھ دی ہے، ان سے برکت کو حاصل کرو۔ اس لیے بوڑھوں کو، بزرگوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے نا، جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے، اور تعلیم بھی کون سی؟ دنیاوی تعلیم۔ دینی تعلیم پڑھنے کے بعد تو میں نہیں محسوس کرتا کہ کوئی انسان اپنے والدین کا بے ادب ہو سکتا ہے یا بزرگوں کا بے ادب ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی تعلیم، جیسے جیسے دنیاوی تعلیم بڑھ رہی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ ادب گھٹ رہا ہے، ادب ختم ہو رہا ہے، بزرگوں کا حیا ختم ہو رہا ہے۔ وہ شرم جو آنکھوں میں ہوتی تھی، جو حیا ہوتا تھا، اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا نوجوان لڑکے اور کیا نوجوان لڑکیاں، وہ جو حیا تھی، وہ شرم تھا، وہ بزرگوں کی قدر تھی، احترام تھا، اب وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت۔ دین اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے۔ آپ دیکھیں مغرب کے اندر جو جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہاں پر باقاعدہ بوڑھوں کے لیے اولڈ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں، یا اولڈ ایج ہومز قائم کر دیے گئے، جو بھی ان کو کہیں آپ، وہاں پر بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے، اولاد ان سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اور آج پاکستان کے اندر بھی بڑے افسوس کی ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو بڑے بڑی سوسائٹیوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر باقاعدہ ایسے سینٹر بن چکے ہیں۔ یہ پچھلی عید کا واقعہ ہے کہ پچھلی عید کے اندر ہمارے ایک پاکستان کے نامور صحافی ہیں، انہوں نے وہاں پر جا کر انٹرویو لیا، ان کا انٹرویو لیا، جی نیوز کے اوپر وہ انٹرویو آیا ہے۔ ان بوڑھوں نے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے اپنا دکھ سنایا، ہر ایک نے اپنا دکھ بیان کیا کہ میرے اولاد نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اگر آپ اپنے والدین کو اولڈ ایج سینٹر میں بھیجیں گے تو پھر یاد رکھیں کل آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہ کام کرے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، سامعین محترم، کل اس کے ساتھ بھی بے ادبی کی جائے گی، اس کے ساتھ بھی گستاخی کی جائے گی۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ دنیا کے اندر مڑ جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دنیا کے اندر ہی اللہ بتا دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک چیز گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اگر آپ اپنے والدین، اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے، گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، تو یہ اس چیز کا بدلہ دنیا کے اندر ہی مل جائے گا۔ تو سامعین محترم، دین اسلام یہ بات کہتا ہے کہ برکت تو آپ کے بڑوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جو مہاجرین جو حبشہ سے ہجرت کر کے واپس مدینہ میں آئے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے حبشہ کے اندر کوئی بات دیکھی ہو، حبشہ کے لوگوں کے اندر کوئی عجیب بات دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ، وہاں کا کوئی واقعہ سناؤ۔ تو صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول، ہم نے وہاں پہ ایک مرتبہ یہ واقعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ اپنے سر کے اوپر ایک پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے جا رہی، تو کچھ نوجوان جو وہاں پر پھر رہے تھے، بدتمیز قسم کے، بے ادب قسم کے نوجوان، انہوں نے کیا کیا؟ اس بوڑھیا کو اپنے مذاق کے لیے، اپنے شغل میلے کے لیے اس بوڑھیا کو دھکا دیا، اور اس کے سر کے اوپر سے وہ پانی کا مٹکا گر گیا، پانی کا مٹکا نیچے گر گیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس عورت نے مڑ کر اس نوجوان سے کہا، ان نوجوانوں سے کہا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب اللہ اپنی کرسی پر قیامت کے دن مستوی ہوگا، اور قیامت کے دن جب تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں بول کے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور جب میں تمہارے خلاف مقدمہ لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گی کہ اے اللہ، ان نوجوانوں نے، ان بدتمیز، ان گستاخ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے فرمایا صدقت، اس نے سچ کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو کیسے پاک کر سکتا ہے، اس امت کی تقدیس و تعظیم کیسے کر سکتا ہے جو اپنے کمزوروں کا حق لے کر نہیں دیتے، جو اپنے کمزوروں کی مدد نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم
ابو قحافہ ان کا نام تھا، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انتہائی شدید قسم کے بوڑھے ہو چکے تھے، بہت شدید قسم کے بوڑھے، بالکل سارے بال ان کے سفید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ جو پلکوں کے بال ہیں یہ بھی سفید ہو چکے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گھر میں گئے اور جا کر اپنے والد کو اٹھایا، کندھوں پہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا، آپ کے سامنے رکھا، لا کر بٹھایا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابوبکر لو اقررت هذا الشيخ في بيته لاتيناه، اے ابوبکر آپ نے ان کو تکلیف کیوں دی ہے، آپ نے ان بزرگوں کو تکلیف کیوں دی ہے، آپ ہمیں کہتے ہم خود جاتے ان کے گھر میں جا کے ان سے ملاقات کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بزرگوں کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ خود ان کے پاس جایا جائے، نہ کہ یہ کہ خود ان کو اٹھا کے یہاں پر لایا جائے، تکلیف دی جائے، نہیں، ہم خود جائیں گے، خود جا کے ان کا اکرام کرتے، خود جا کے ان سے بات کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ان کے زمانہ میں یہ واقعہ بھی پیش آیا، ہمارے ہاں آج کل کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے تو عام طور پہ بچے بول پڑتے ہیں، ہر بندہ چونکہ آج کل رائے دینے کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں اپنی رائے دوں، ہر بندہ بات کرنے کا شوق رکھتا ہے، خاص طور پہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہماری رائے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے، وہ کون سا ایسا درخت ہے جو بالکل مسلمان کی طرح ہے۔ اب وہاں پر بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو بھی سوال کا جواب نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو چھوٹے تھے، بچے تھے، اور یہ بھی وہاں پر تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس سوال کا جواب پتہ تھا، اس سوال کا جواب مجھے پتہ تھا، لیکن میں نے اس بات سے حیا کی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے والد بیٹھے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہیں، عثمان و علی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں یہ بات کیسے کروں کہ مجھے سوال کا جواب آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی حیا کرتے ہوئے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ اسی طرح سمرہ فرماتے ہیں، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ کتنی ہی مرتبہ اللہ کے رسول ہم سے کوئی سوال کرتے تو ہم بچوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، لیکن اپنے بزرگوں کا احترام کی وجہ سے ہم اس سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو آج ہر بات میں اپنی رائے دینا، ہر بات میں بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، ان کی رائے کو دبا کے اپنی رائے کو فوقیت دینا، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے سامعین محترم، اس کا بہت خطرناک انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بزرگوں کی، بڑوں کی رائے کا احترام کریں، بڑوں کی رائے کا احترام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رائے کے اندر، اس مشورے کے اندر برکت پیدا کر دے گا۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت میں واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ رات کے وقت، ایک مرتبہ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے ہیں تو حضرت طلحہ جو ہیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے رات کے اس پہر میں گھر سے نکلے، خیر وہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ پڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئے اور کافی دیر وہاں رہنے کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں اگلے دن اس گھر کی طرف گیا، وہاں پہ گھر میں داخل ہوا، میں نے اس گھر میں جا کر دیکھا تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی، بالکل نابینا عورت، اس کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ یہ بندہ جو رات کو آپ کے پاس آیا تھا یہ کون ہے؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ وہ تمہارے پاس آ کے کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے تو یہی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، لیکن جب بھی وہ میرے پاس آتا ہے وہ آ کر مجھے کھانا بنا کے دیتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے برتن دھو دیتا ہے، میرے سارے معاملات کو درست کر جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ ابو طلحہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے عمر سے آگے نیکیوں میں کوئی نہیں بڑھ سکتا، عمر سے آگے نیکیوں میں کوئی نہیں بڑھ سکتا کہ رات کے اس پہر میں ایک بوڑھی عورت کی خدمت کے لیے اس کے گھر میں جا کے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے دعائیں لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا، ایک یہودی ہے، بات ہو رہی ہے بزرگوں کے احترام کے حوالے سے کہ بزرگوں کا احترام، اگرچہ وہ یہودی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، لیکن بزرگوں کا احترام کتنا ضروری ہے۔ ایک یہودی بزرگ کو دیکھا، بوڑھے کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان سے بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین نے ہم پر جزیہ لگا رکھا ہے، ٹیکس لگا رکھا ہے، کیونکہ ایسا ہی تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے تھے اسلامی ریاست کے اندر وہ ٹیکس دے کر وہاں پہ رہتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو کہا کہ امیر المؤمنین نے ہم پر ٹیکس لگا رکھا ہے اور میں عمر کی اس حصے میں ہوں کہ اب میں کما نہیں سکتا، اب میں کام کاج نہیں کر سکتا، اس لیے بمشکل میں لوگوں سے مانگ مانگ کر اس ٹیکس کی رقم کو ادا کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ میری ریاست کے اندر بزرگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، ان سے جزیہ لیا جا رہا ہے، اور وہ اس جزیے کی وجہ سے پریشان ہے۔ فوری طور پہ واپس گئے اور جا کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عمر کی ریاست کے اندر، ہمارے خلافت کے اندر کسی بزرگ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا،
کسی بزرگ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو وقت تھا ٹیکس لینے کا وہ گزار چکے ہیں, جوانی گزار چکے ہیں, اب وہ کام کاج نہیں کر سکتے. پھر حضرت عمر نے نہ صرف ٹیکس ختم کر دیا بلکہ ان کے وظائف لگا دیے, ان کے وظائف مقرر کر دی کہ آئندہ کے بعد جو بھی برا ہوگا, جو بھی کام کاج سے بالکل عاری ہو جائے گا, مشقت نہیں برداشت کر سکتا, اسلامی ریاست کیا کرے گی؟ اس کی نگہداشت کرے گی, اس کی کفالت کرے گی. سامعین محترم, دین اسلام نے بوڑھوں کے لیے بہت زیادہ احکامات بیان فرمائے, بہت زیادہ تخفیف بیان فرما دی مختلف احکامات کے اندر. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, صحیح بخاری کی روایت, آ کے عرض کرنے لگے, اللہ کے رسول فلاں مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا اور وہاں پر امام صاحب نے نماز اتنی لمبی کر دی کہ میں نماز میں کھڑا ہی نہیں ہو سکا. بزرگ تھے صحابی, میں وہاں نماز میں کھڑا ہی نہیں ہو سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا غصے میں آپ نے اس وقت آئے جب اس نے یہ شکایت لگائی ایک امام کی. تو آپ نے فرمایا, آپ نے تمام ائمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, من صلی منکم فلیخفف, تم میں سے جو کوئی شخص بھی نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے, نماز کو ہلکا پڑھائے. فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر وذا الحاجہ, فرمایا کہ کیوں؟ کیونکہ تمہاری نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, حاجت مند بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, ان سب کا خیال کرنا ہے. یہ نہ ہو نمازیں لمبی پڑھاؤ اور تمہارے پیچھے جو بزرگ ہیں وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے روزے کے معاملے میں بھی اسلام نے کیا کر دی؟ آسانی پیدا کر دی. جو بزرگ ہیں انتہائی ایسی کیفیت کو پہنچ سکے ہیں کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو اسلام نے کیا کہا کہ وہ روزانہ کے اپنے روزے کے بدلے میں کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. روزانہ اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں, 30 دن میں 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دین اسلام نے بوڑھوں سے روزے کے معاملے کو ختم کر دیا. وہ بوڑھے جو ایسے بوڑھے ہیں جو بالکل بھی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے, روزے کی کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی, اس نے آ کر کہا, اللہ کے رسول میرا جو والد ہے انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے, مال اس کے پاس کافی ہے, حج کرنے کے لیے مال کافی ہے, لیکن اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا, سواری کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا ہے, تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ہاں تم اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو. تو اسلام نے یہ بھی آسانی پیدا کر دی کہ کوئی ایسا بوڑھا ہے جو خود حج نہیں کر سکتا یا عمرہ نہیں کر سکتا, تو اس کی اولاد یا کوئی اور بندہ وہ اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس کا بھی اجر و ثواب پہنچا دے گا. سامعین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے دین سے, ہماری ملت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا. بڑوں کا احترام جو نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے سامعین محترم, جو کوئی بڑا ہے, جو کوئی آپ سے بڑا ہے, عمر میں بڑا ہے, علم میں بڑا ہے, تقوی میں بڑا ہے, کسی بھی چیز میں آپ سے بڑا ہے, ایک دن بھی اگر آپ سے بڑا ہے تو وہ آپ سے بڑا ہے, اس کا احترام کرے. آپ ان کا احترام کریں گے, کل لوگ آپ کا احترام کریں گے. اور خاص طور پہ اگر وہ بڑے والدین ہوں, وہ دادا ہو, نانا ہو, نانی ہو, دادی ہو یا ساس سسر ہو, ان کا احترام تو ہم پر انتہائی ضروری ہے. ان کی آپ اگر تعظیم نہیں کریں گے, ان کا احترام نہیں کریں گے, بے ادبی گستاخی کریں گے, تو پھر اس دن کو خود بھی دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا, اپنے بوڑھوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.